الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عمرے کا جو تفصیلی جو اس کا طریقہ ہے، یہ سب سے پہلے یہی ہے کہ آپ گھر سے یا ایئرپورٹ پر آپ غسل کر کے احرام باندھ لیں۔ عمرے کی نیت میقات سے کرنی ہے، کیونکہ ساری جو عمرے کی شرائط ہیں وہ میقات سے ہی ہونی ہے۔ صرف ابھی آپ احرام کی چادریں باندھ لیں۔ احرام باندھنے کے جو مسائل ہیں وہ احرام سے پہلے سنت رسول کے مطابق غسل کریں، مستحب ہے، اور جو ہے نا یہ فرض ضروری نہیں ہے کہ کہہ سکتے، لیکن مستحب ہے، اس کو کریں۔ عورتیں بھی، چاہے عورتیں وہ حیض نفاس والی ہیں، وہ بھی کریں۔ احرام سے پہلے خوشبو استعمال کی جا سکتی ہے، مرد حضرات کر سکتے ہیں، خواتین کے لیے نہیں ہے، خواتین نہ کریں۔ مرد حضرات بھی کپڑے پہ نہیں، جسم پہ وہ کر لیں، بعد میں چاہے اس کی خوشبو آتی کیوں نہ رہے، لیکن احرام جب بن جائے نیت اس کے بعد نہیں۔ جو خواتین ہیں وہ حیض نفاس والی بھی ہوں، وہ بھی غسل کر کے احرام باندھ لیں۔ احرام ان کا یہی ہے، جو بھی انہوں نے پہنا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہی ان کا احرام ہے، کوئی ان کی خاص پابندی نہیں ہے۔ مردوں کے لیے البتہ ہوتا ہے کہ وہ ٹخنے ننگے رکھیں، کوئی بھی چیز پہنے وہ اپنا، لیکن ان کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جوتا کوئی بھی پہنے، بعض خاص قسم کے جوتے بنائے ہیں، وہ بھی ضروری نہیں، کوئی بھی پہنے لیکن ٹخنے ننگے ہوں۔ اور 2 چادریں ہیں، سلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے جسم کے لحاظ سے، چادر شاید سلی ہو، وہ مسئلہ نہیں ہے، آپ نے بیلٹ پہننا ہے، چادر سلی ہے سائڈ پہ، وہ مسئلہ نہیں، جسم کی ساخت کے حساب سے سلی ہونی چاہیے، اور سلی ہونی چاہیے۔ عورتوں کے لیے تو کوئی مخصوص مسئلہ ہے ہی نہیں، وہ کون سے رنگ کا بھی پہن لے، لیکن مخصوص رنگ عورتوں کا بھی نہیں ہے کوئی، وہ مخصوص رنگ کوئی بنا لیں سبھی، وہ بھی وائٹ بنا لیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی، کوئی بھی ان کا ہو سکتا ہے کپڑا، وہ احرام اگر وہ انہوں نے چینج بھی کرنا ہو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ یہ نہیں عورتوں نے کوئی چیزیں اتار لی تو وہ مسئلہ ہو گیا جی اب احرام کھل گیا، ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ صرف وہ دستانے نہ پہنے، اور اپنا لیکن نقاب کی شکل ہوتی ہے وہ نہ کریں، چہرہ چھپائیں گی اپنا ہمیشہ۔ حضرت عائشہ سے روایتیں ہیں کہ جب کوئی غیر محرم وہ دیکھتی تو اپنا چہرہ چھپا لیتی، لیکن وہاں پہ تو کوئی ایسا موقع ہی نہیں ہے کہ غیر محرم نہ ہو، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، سفر میں ہیں، غیر محرم تو ہیں، تو آپ ہمیشہ ہی چھپائیں، لیکن نقاب کی شکل ہے وہ نہ کریں، بس یہ عورتوں کا احرام۔ مرد نماز کی کوئی 2 رکھتے نماز ہیں، ویسے کوئی ٹائم پڑا ہو وہ پڑھ لیں، تحیۃ المسجد پڑھ لیں، لیکن احرام پہننے کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اسی طرح مرد حضرات کے لیے کہ وہ احرام کی 2 صاف ستھری چادریں لیں، اگر سفید ہوں تو بہتر ہے، اور بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک چادر تہمت کے طور پہ باندھ لیں گے، دوسری اوپر لے لیں گے، ٹھیک ہے نا، سر ان کا کھلا ہو، اور ابھی اسی ٹائم دایاں کندھا ننگا نہیں کرنا، یہ احرام جب آپ طواف کریں گے پھر کھولنا دایاں کندھا، ابھی نہیں کھول لینا، بعض لوگ پہنتے کھول لیتے ہیں، ابھی نہیں ننگا کرنا۔ اسی طرح سر کھلا رکھیں گے، جوتا جیسا بھی ہو پہن لیں، البتہ ٹخنے ننگے ہوں۔ عورت کا احرام پہلے بات کی ہے کہ وہ معمول کا لباس ہے، البتہ صاف ستھرا ہو، کسی رنگت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جس میں پڑی موٹی سی چادر استعمال کریں، نظر نیچے رکھیں، غیر مردوں کے آمنے سامنا ہو تو پھر آپ چہرہ پردہ کریں، جیسے حضرت عائشہ سے روایتیں آتی ہیں۔ تو یہ اسی طرح حالت احرام میں جو ممنوع چیزیں ہیں، محرم جو ہے نا وہ قمیض نہ پہنے، ٹھیک ہے نا، جبہ شلوار پگڑی ٹوپی موزے جرابیں بنیان یہ نہیں پہن سکتا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا منع ہے، دستانے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نکاح کرنا، منگنی کرنا یہ بھی منع ہے، اس طرح کی چیزیں نہ کی جائیں جب آپ احرام کی نیت میقات سے کر لیں۔ ظاہری بات ہے آپ میقات سے ہی نیت کرتے ہیں نا، جب آپ کا آپ میقات سے گزرتے ہیں تو پھر ہی آپ نیت کرتے ہیں نا، اس کے بعد یہ پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ اور نیت دیکھیں یہی ہوتی ہے، اللہم لبیک عمرتن یا اللہم لبیک حجتن، میں حج کرنے کے لیے یا عمرے کرنے کے لیے حاضر ہوں، تو یہ الفاظ ہی نیت ہیں،
باقی دل کا نیت دل میں ہوتی ہے، یہ الفاظ عمرے کی بعد میں داخل ہونے کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ الفاظ نیت نہیں ہے، نیت کوئی بھی ہے وہ دل کی ہوتی ہے، یہ الفاظ عمرے کی بعد میں داخل ہونے کے لیے ہیں۔ تو میقات ظاہری بات ہے یہاں سے جو جا رہے ہیں وہ جدہ ایئرپورٹ سے پہلے میقات آ جاتی ہے، وہ جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، تو اس سے پہلے پہلے ہی آپ نے نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آپ نے ایئرپورٹ پہ اگر آپ چادریں پہنتے ہیں تو یہ ابھی صرف چادریں ہیں، احرام آپ کا بنے گا نیت جب میقات پہ پہنچیں گے نیت کے ساتھ، پھر یہ احرام بن جائے گا۔ تو اگر رستے میں کہیں پہ بدلنا ہی پڑ رہا ہے تو صرف چادریں احرام نہیں ہوتی، یہ چادریں احرام کی چادریں ہیں، احرام نیت بھی تو ساتھ ہوتی ہے نا انسان۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر احرام کی چادریں کھول دی تو احرام کھل جائے گا، احرام نہیں کھلتا، احرام تو آپ کی نیت بھی تو ہے نا، نیت تو وہ صفا مروا کے صحیح کے بعد حلق کے بعد کھلنا ہے نا، تو چادریں بدلی بھی جا سکتی ہیں جب ضرورت ہو۔ تو اسی طرح جو ممنوعات احرام ہے، ممنوع کام ہے جو وہ یہی ہے، اس طرح کام نہ کیے جائیں، نکاح منگنی کرنا، ہر قسم کا جھگڑا، بیوی سے شہوانی گفتگو کرنا، بوس و کنار، یہ بھی ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ محرم ہو یا غیر محرم، حدود حرم میں اس کا شکار، بگانا یا درخت کو ایسے کاٹنا یہ بھی منع ہے، ٹھیک ہے نا۔ عورت کا مخصوص چہرے کا جو نقاب ہے وہ نہ صرف کرے، باقی جب غیر محرم ہوں تو پھر وہ پردہ کر سکتی ہے۔ تو یہ عورتوں کے لیے ہے مسئلہ، مرد ہلا ہوا لباس نہ پہنے، اسی طرح جو ہے نا آگے اور بھی باتیں آئیں گی، اپنے بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح یہ آگے بات آئے گی۔ تو جب میقات میں آپ پہنچ جائیں گے یہ لملم میں، تو اس میں پھر آپ کے نیت کرنی ہوتی ہے،